بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بادشاہ نے اپنے محل کی کھڑکی سے جب اپنی رعایا کو دیکھا تو اس کی نظر چند لوگوں پہ پڑی جو بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ اس بادشاہ نے اپنے وزیر کو بلایا اور بلانے کے بعد اپنے وزیر سے کہا، اے میرے وزیر، کیا وجہ ہے کہ میرے پاس اتنی دولت ہے، میرے پاس اتنے خزانے ہیں، میرے پاس اتنے غلام ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ مجھ سے بھی زیادہ خوش نظر آ رہے ہیں، آخر اس میں وجہ کیا ہے؟ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، جو بندہ آپ کو سب سے زیادہ خوش لگ رہا ہے اس کو اپنے محل میں بلائیں، میں آپ کو یہ فلسفہ سمجھاتا ہوں۔ بادشاہ نے سب سے زیادہ خوش بندے کو اپنے محل میں بلایا۔ وہ بندہ جب بادشاہ کے محل میں پہنچا تو وزیر نے بادشاہ کو کہا، اے بادشاہ سلامت، اس بندے کو 100 دینار دے دیے جائیں۔ جب بادشاہ سلامت نے 100 دینار کی تھیلی منگوائی تو وزیر نے چھپکے سے 1 دینار نکال لیا اور باقی 99 یعنی 99 دینار اس مزدور آدمی کو دے دیے۔ اب وہ مزدور آدمی جس نے پہلے شاید دینار بھی دیکھا نہیں تھا، کیونکہ دینار سونے کا ہوا کرتا تھا، اس نے دینار دیکھے تو اس کی خوشی کی انتہا نہ تھی، وہ تو اور خوش ہو گیا۔ اب جب وہ دینار لے کے گھر پہنچا تو اس نے اپنی بیگم کو بتایا کہ مجھے بادشاہ نے دینار دیے ہیں، وہ بھی 100 دینار، تو وہ بھی بڑا خوش ہوئی۔ ان سارے گھر والوں کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ اس نے کہا کہ مجھے بھی دکھاؤ۔ جب اس نے دیکھا اور دیکھ کے گننا شروع کر دیا، جب اس نے گنے تو ان کی تعداد 100 نہیں تھی بلکہ 99 تھی۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ تم نے 1 دینار کدھر گما دیا؟ اس کی بیوی نے غصہ کرنا شروع کر دیا کہ تم کیسے شخص ہو، تمہیں دینار کی قیمت کا نہیں پتا؟ دینار تو اتنا مہنگا ہوتا ہے، اس کو کمانے میں کئی سال لگ جاتے ہیں، اور تم نے پل بھر میں اس دینار کو گم کر دیا، دیکھو کہاں گمایا ہے۔ اب وہ پورے کا پورا گھر اس دینار کو تلاش کرتا رہا، کبھی دائیں تلاش کرتے، کبھی بائیں تلاش کرتے، حتیٰ کہ پورے گھر کو پھول ڈالا، لیکن دینار کہیں نہ ملا۔ جب صبح ہوئی تو بادشاہ نے اس مزدور کو دوبارہ بلایا۔ جب مزدور دوبارہ بادشاہ کے دربار میں آیا تو اس کی آنکھیں نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے سوجی ہوئی تھیں، اس کے بال بکھرے تھے اور چہرے پہ اداسی تھی۔ بادشاہ نے دیکھ کے کہا، تمہیں یہ کس چیز کی اداسی ہے؟ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ وہ شخص ہے جو خوش رہا کرتا تھا، لیکن جب اس کو 100 دینار ملے اس نے گھر جا کے گنے، 1 دینار میں نے چھپکے سے نکال لیا تھا، یہ اب وہ دینار ڈھونڈتے رہے جو ان سے گم ہو گیا، پوری رات انہوں نے اسی میں گزار دی، لیکن افسوس جو 99 دینار اس کے پاس تھے انہوں نے اس پہ شکر ادا نہیں کیا، ایک کے گم ہونے کا افسوس کرتے رہے۔ اے بادشاہ، یہی ہماری زندگی کا فلسفہ ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ بے شمار نعمتیں دیتا ہے، لیکن ایک چیز جو ہمیں نہیں ملتی، ہم پوری زندگی اسی کی طمع اور لالچ میں گزار دیتے ہیں، حتیٰ کہ قبر میں چلے جاتے ہیں۔ شاید وہ چیز ہمارے حق میں بہتر نہ ہوتی، اسی لیے اللہ نے ہمیں وہ عطا نہ کی، لیکن ہم اسی چیز کے پیچھے لگ جاتے ہیں، باقی اپنی تمام نعمتوں کو بھول جاتے ہیں۔ یہ زبان جو اللہ کی نعمت ہے، یہ آنکھیں جو اللہ کی نعمت ہیں، جو ہاتھ اللہ کی نعمت ہیں، جو پاؤں اللہ کی نعمت ہیں، آج طرح طرح کے لذیذ کھانوں کی ہم تمنائیں کرتے ہیں، ذرا یہ بھی تو غور کریں، اگر زبان کے اندر جو ٹیسٹ کرنے والے سیلز ہیں ان کو ختم کر دیا جائے تو کس کھانے کا ہمیں ذائقہ آئے گا؟ کون سا کھانا ہمیں لطف دے گا؟ ہمارے لیے دال بھی برابر ہوگی، گوشت بھی برابر ہوگا، پانی بھی برابر ہوگا، جوس بھی برابر ہوگا۔ صاحبو، ہم 99 اللہ کی نعمتوں پہ شکر ادا نہیں کرتے، لیکن وہ ایک چیز جو ہمیں نہیں ملتی پوری زندگی اسی کی طمع اور لالچ میں گزار دیتے ہیں۔ اسی کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے فرمایا، الہاکم التکاثر، کثرت نے لوگوں کو ہلاک کر دیا، حتی زرتم المقابر، اللہ فرماتا ہے یہاں تک کہ لوگ قبروں میں چلے گئے، یعنی یہ پیٹ کی بھوک اور پیٹ کی لالچ قبر میں جانے تک ختم نہیں ہوتی، یہ تب ختم ہوتی ہے جب قبر کی مٹی انسان کے منہ کے اندر جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت اس پیٹ کی لالچ اور طمع سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنا کثرت سے شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔